الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: حق المسلم علی المسلم خمس: رد السلام وإجابة الدعوات وعیادۃ المریض ایتاء الجنائز والتشمیۃ عاطس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انشاءاللہ اب سے 3 دن کے بعد شب برأت ہے. عجمی لوگ اسے شب بارات کہتے ہیں. یہ لفظ برأت ہے، برأت کا مطلب خلاصی ہے، وہ رات جس میں خلاصی ہوتی ہے. اس مہینے کی فضیلتیں آپ سب حضرات جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس مہینے میں، اور بعض روایات میں ہے کہ اس رات میں، یعنی فی ہذہ اللیلہ نصف من شعبان، شعبان کے درمیانی رات 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، میں عبادت گزاروں میں شمار کیا جاؤں. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ ہستی ہیں میرے دوستو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 رکعت تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال، مفسرین، محدثین، قراء، دین کا کام کرنے والے علماء، ان سب میں اگر یہ سب پوری زندگی نمازیں پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 رکعت کے برابر نہیں ہوگی. یہ وہ ہستی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں عبادت گزاروں میں شامل کیا جاؤں. اس رات کی کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں میں مشہور ہیں. اس پہ علماء حضرات اور بڑے حضرات کلام کرتے ہیں. کیا فضیلتیں ہیں یہ بھی ہم اس سے بھی واقف ہیں اور سنتے رہتے ہیں. جو بتانے کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں میرے دوستوں کہ اگر ابھی تک ہم نے اپنے اللہ، اپنے رب کو راضی نہیں کیا تو اب فکر کریں راضی کرنے کی. میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ جب رمضان ہو تو رمضان کی فضیلتیں ہوتی ہیں. رمضان جب گزر جاتا ہے تو 6 روزوں کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں. جب وہ بھی گزر جاتے ہیں تو پھر ذی الحج کے ایام کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں. جب وہ وقت بھی گزر جاتا ہے تو پھر محرم کی فضیلتیں 9 اور 10 کی کیا فضائل ہیں. وہ گزرتا ہے تو رجب کی، پھر شعبان کی. گویا کہ پورے سال کوئی نہ کوئی مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ اگر ابھی تک تم نے اپنا کام نہیں بنایا مجھے راضی کر کے تو اب بنا لو. جو گزر گیا گزر گیا، اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ کاش ہم عبادت کر لیتے. کوئی بات نہیں. ہر شب قدر، گر قدر بھی دانی. اگر قدر جانو تو ہر شب قدر ہے. اولیاء اللہ کی ہر رات عبادت والی ہوتی تھی، آہوزاری ہوتی تھی، اللہ سے مناجات، اللہ سے مانگنا. ہم خاص ایام کو ہی تلاش کرتے ہیں میرے دوست. اس میں عبادت بلا شبہ خاص ایام میں اس کی فضیلت کچھ اور ہے. پوری زندگی میں کبھی کوئی شب لیلۃ القدر سے متعلق رمضان کی راتیں ہوں، آخری عشرے کی راتیں ہوں یا شب قدر ہو،
یا شب برات ہو، اس میں وہ کیفیت کبھی کبھی نہیں بن پاتی جو عام راتوں میں بن جاتی ہے۔ بس سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملنے کا راستہ بتا دیا۔ اب اس رات میں کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 لوگوں کی مغفرت، بعض روایات میں 6 کی ہے، بعض میں ہے کچھ کی، جن میں سے نمبر 1 جن کی مغفرت اس رات کو بھی نہیں ہوتی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش مارتی ہے، لیکن کچھ لوگ محروم رہتے ہیں اپنی نادانی اور غفلت کی وجہ سے۔ ہم سب میں کہیں نہ کہیں میرے دوستو، اگر دل کے کسی کونے میں ایسی کوئی بات ہے تو آج اللہ سے خاموشی کے ساتھ مناجات کر لیں، اللہ سے یہ مانگ لیں کہ اللہ میرے دل میں جو یہ کدورت ہے آپ اس کو نکال دیجیے، جو میل ہے، یہ جو بال ہے، اس کو نکال دیں۔ تو کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ نمبر 1 مشرک کی، جس نے شرک کیا ہو، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بھاری ظلم کیا اس نے اپنے اوپر، شرک کیا۔ دوسرا مشاحن، کینہ پرور، جس کے دل میں کینہ ہو۔ کبھی اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں، ایسا دوستانہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے دل میں کوئی خیال آ جاتا ہے۔ یہ دل کے خیالات کوئی سوئچ بٹن تو ہے نہیں کہ اب آف کر دیا پھر آن کر دیا، یہ آ گیا تو ایک میل آ گیا دل میں۔ تو طریقہ یہ کہ یہ نہ خیال کریں کہ بس یہ تو ہے ہی ایسا، اس کی اچھائی بھی سوچ لیا کریں کبھی کبھی۔ تو کینہ دل میں یہ کسی نہ کسی طور پہ الا ماشاءاللہ یہ موجود رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کینے کو آپ نکال دیجئے، میں جب آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو صاف ستھرا پیش ہوں بالکل۔ تیسرا شرابی، جس کو عادت ہے شراب کی۔ عام طور پہ جو یہ کام کرنے والے حضرات ہیں، شراب پینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ کہا کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے؟ تو ان سے ایک سوال ہے، تو خود بھی اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ جہاں قرآن میں فرض لکھا ہے وہ کتنے کر رہے ہو؟ جس چیز کا لکھا ہے وہ کتنے کر رہے ہو؟ اس کے اوپر تو کلام اور بات ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے۔ میرے دوستو، سب سے بڑی بات تو یہ کہ اگر ایک تابع اور بندگی کا تقاضا یہ ہے، تابعداری کا تقاضا یہ ہے کہ مالک کے ہر حکم پر سر جھکا دے، چاہے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اگر مالک نے یہ کہہ دیا، خالق نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز نہ کرو، تو چاہے اب حرام اور حلال کے چکر میں نہ پڑو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری نظر میں تو یہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہم اسے کر گزریں، بس اس میں ان کی کامیابی تھی۔ جو کچھ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کر گزرتے تھے صحابہ۔ ہم اسی فکر میں ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، اس کو چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ کوئی بات نہیں۔ فرض میرے دوستو اگر رہ گیا تو بعد میں ادا ہو جائے گا۔ سنت ایسی عبادت ہے جو اگر رہ گئی تو بعد میں بھی ادا نہیں ہوگی، بس وہ ختم تو ختم، اب سوائے استغفار کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ قاطع، قطع تعلق کرنے والا۔ سل من قطعت، سل کہتے ہیں اس طرح کہ ایک دوسرے کے جو پتھر رکھے جاتے ہیں اس کو جوڑ دیتے ہیں، اور جوڑ بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، اسے کہتے ہیں سل۔ سل من قطعت، یا بعض روایت میں متصل من قطعت، جو توڑے اس سے جوڑو، تو رشتوں کو توڑنے والا۔ اور ایک ہے والدین کا نافرمان۔ دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، میں نے ابھی خطبے میں ایک حدیث پڑھی ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، 5 فرائض ہیں۔
حق المسلم علی المسلم خمس، 5 ہے، بعض روایات میں 6 ہیں، بعض میں اور زیادہ بھی ہیں، لیکن اگر انہی کو لے لیا جائے تو یہ 100% میرے دوستو یہ بھائی چارگی کے ہیں، یہ احکامات ایک دوسرے کے خیال رکھنے کے ہیں۔ 114 صورتوں میں، 30 پاروں میں، 7 منازل میں، 3,23,720 حرف میں جو اعداد و شمار کرنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کل 700-800 حرف ایسے ہیں جس میں فرائض کی بات کی گئی ہے، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ معاملات کی بات ہے۔ اس رات کے متعلق بعض اوقات آپ سنیں گے کہ اس 2 طبقات ہیں، ایک بہت زیادہ آگے نکل گئے نفی میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر بحیقی اور ابن ماجہ کی وہ احادیث کہاں گئیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکتب کل مولود بنی آدم، اور دوسری چیز پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بحیقی شریف کی حدیث ہے، حدیث کی بڑی کتب میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان یکتب کل ہالک فی ہذہ السنہ، اس سال میں جتنے لوگ انتقال کریں گے ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، وَتُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اور لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش ہوں تو میں عبادت کروں، یعنی روزے سے ہوں، نمازیں پڑھوں، اور وَتُنْزِلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور جو رزق دیا جائے گا فی هذه السنہ، اس سال میں، وہ بھی اللہ نازل فرماتے ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی اس شب کو پائے اسے چاہیے وَقُومُوا اللَّيْلَهَا، رات کو عبادت کیا کرے، وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور دن کو وہ روزہ رکھے۔ اس پہ اگرچہ کلام یہ کہ روزہ اب یہ کس نوعیت کا ہے، لیکن بہرحال روزہ ہے، تو روزہ اگر کوئی رکھے تو اس کے اوپر کوئی نکیر نہ کرے کہ یہ تو روزہ ہی نہیں ہے، اس کو رکھا ہے، روزہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روزہ رکھنے والا دوسرے کو یہ نہ کہے کہ تم نے کیوں نہیں رکھا، یہ فرض نہیں ہے۔ تو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ایک اعلان فرماتے ہیں الا مستغفر فاغفر له، جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں، هل من سائل فاعافی له، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا کہ میں اسے عافیت دوں، هل من مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا فارزقہ، کہ میں اسے رزق عطا کروں، الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح آ جاتی ہے، صبح صادق آ جاتی ہے اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ میرے دوستو بعض بزرگوں نے اس میں لکھا ہے کہ کوئی شخص رات کو وقت پر جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کر لے، خواتین اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لیں، اور پھر وقت پر فجر کی نماز ادا کر لے جماعت کے ساتھ، اس کی پوری رات عبادت میں لکھی گئی۔ عبادت رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد، جب عشاء کا وقت لگتا ہے اس وقت کچھ تھوڑی دیر اللہ اللہ کر لیں، 2-4 منٹ کے لیے تسبیح کر لیں، قرآن حکیم جتنا پڑھا جائے اتنا پڑھ لیں، کچھ نوافل پڑھ لیں، پوری رات کا انشاءاللہ تعالی عبادت گزاروں میں شمار ہوگا۔ دیکھیں کتنی آسان کر دی۔ اب کوئی یہ سوچے کہ پورے ہم اہتمام کریں، وہ پتہ چلا اہتمام بھی نہیں ہوا، پھر کچھ چیزیں میں نے عرض کیا کہ ایک طبقہ نفی میں بہت آگے ہے اور ایک نے اسبات میں انتہا، انہوں نے وہ چیزیں رائج کر لی جس کا کوئی سند نہیں ہے جس کی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، میرے دوستو، ماں باپ کا نافرمان 2 لوگوں کو سزا، مفسرین نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ اس دنیا میں مل کے رہتی ہے۔ نمبر 1 ظالم کو سزا اس دنیا میں ملے گی، نمبر 2 ماں باپ کے نافرمان کو۔ اور یہ جو
افیون کا لفظ ہے کہ انہیں اف بھی نہ کہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آیت کی ذیل میں کہ اگر ماں باپ اس قابل ہو جائیں کہ ان کے بول و براز یہ بستر کے اوپر نکلنے لگیں اور تمہیں اپنے ہاتھ سے صاف کرنے پڑیں تو اس وقت بھی اف نہ کہو۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت بھی اف نہ کہو، چاہے جائے گے کہ عام حالات میں انہیں اف کہا جائے۔ ماں باپ کے ساتھ ظلم کرے گا کوئی تو اس کو بدلہ دنیا میں ملے گا، تو ماں باپ کے ساتھ کوئی بھلائی کر کے دیکھ لے اس دنیا میں اس کا پھل پائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ نہ ہو تو ان کے لیے پھر دعا کرے، وہ بھی اللہ نے بتایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کے ساتھ اس طرح رحم کیجئے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، مجھے پالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے، یاد نہ ہو تو کم سے کم اردو میں ہم یہ پڑھ لیں، اپنی زبان میں پڑھ لیں، اور وہ دعا ہے اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اے اللہ جس طرح شیر خوارگی میں میری ماں نے میرے باپ نے میرا خیال رکھا ہے، آپ میرا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح میرے ماں باپ نے میرا خیال رکھا۔ اس کے کئی معنی لکھے ہیں مفسرین نے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ راتیں عبادت کا میں نے بتا دیا، عبادت مختصر، لیکن اگر کسی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ماں باپ سے معافی مانگے، یہ ہے اس رات کی عبادت۔ اگر کوئی کینہ رکھتا ہے تو وہ کینے سے، یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں معافی تلافی ہو گئی، معافی کا مطلب ہے معاف کر دینا، اور معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دوبارہ ذکر نہ کرنا، میں نے تو فلاں وقت میں تمہیں معاف کر دیا تھا، اس کا ذکر نہ کرنا۔ اور تلافی کا مطلب ہے جو نقصان ہوا ہے اسے پورا کرنا، کسی کی گھڑی چوری کر کے اور پھر بعد میں یہ کہنا کہ جی مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کی گھڑی چورائی تھی، وہ گھڑی بھی دینی پڑے گی، تو معافی تلافی اس کا نام ہے۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی حق المسلم علی المسلم خمس، اس میں پہلی چیز ہے رد السلام، سلام کو عام کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی وقت آئے گا کہ لوگ سلام ترک کر دیں گے؟ کہا ہاں عائشہ ایسا بھی وقت آئے گا لوگ اپنے جان پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وقت کیا ہم ہوں گے؟ کتنا برا زمانہ ہوگا، میں ہوں گی اس وقت؟ آپ نے کہا نہیں، یہ بعد والوں کا زمانہ آئے گا۔ اب ہم دیکھ لیں کہ جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، اور جس کو نہیں جانتے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سلام کرتے رہے، کیا ہوا؟ بہت زیادہ یہ ہوگا، لوگ کہیں گے یہ تو عجیب انسان ہے، ہر ایک کو سلام کرتا ہے، تو اللہ کے لیے عجیب بن جائیں؟ اللہ کے لیے میرے دوستو سب کچھ کرنا، جب یہ دل میں آ جائے گا نا انشاءاللہ تو ہر عمل آسان بھی ہوگا اور ہر عمل میں مزہ بھی آئے گا۔ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بادشاہ نے ایک شخص سے کہا کہ یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، کئی دن ہو گئے، تو ایک شخص ہیں انہوں نے منہ پہ کپڑا باندھا، کسی طریقے سے وہ قلعے کے اندر داخل ہوئے، دروازہ کھول دیا تو مسلمانوں کی فوج اندر آ گئی، قلعہ فتح ہو گیا الحمدللہ۔ اب اس نے کہا، بادشاہ نے کہا یہ کون تھا؟ تلاش کیا گیا، کہا کہ ایک نیک آدمی ہے، اس سے جا کے پوچھیں، ہو سکتا ہے اس کو کچھ اس طرح کے علوم ہوں، وہ بتا دے۔ یہ ان کے پاس گئے، کہنے لگے قلعے کے اندر کوئی گھسا تھا، پتہ نہیں چل پا رہا کون ہے، آپ ذرا معلومات کر سکتے ہیں؟ کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کون تھا؟ وہ اگر نام نہ بتانا چاہے، کہنے میں شکل تو دیکھ لوں، کہ وہ شکل بھی دکھانا نہ چاہے تو کہنے لگے پھر بھی پتہ تو چلے، باتوں سے اس کو اندازہ ہوا کہ یہی وہ شخص تو نہیں ہے۔ کہا کہ میں نے قلعہ کسی کے لیے فتح، میں نے یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا، میں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ کسی کے لیے نہیں رکھا، میں نے تو اللہ کے لیے رکھا ہے، جب اس کے لیے رکھا ہے تو اسی سے بدلہ ملے گا، آپ کیا دیں گے؟ ہم تو میرے دوستوں یہ صورتحال ہے کہ کسی کے گھر جاتے ہیں اور بچے کو اگر کچھ پیسے دینے پڑیں یا کسی کو کچھ دینا پڑے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ اس گھر کا بڑا دیکھ لے دیتے ہوئے،
ایسا نہ ہو کہ پتہ نہ چلے کسی کو کچھ دیا بھی ہے یا نہیں۔ پھر میرے دوستو اللہ کہاں گیا؟ پھر تو اللہ پیش نظر نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی لا یرجى لکشف الشدائد الا هو ولا یدعى لدفع المکائد الا هو وما طلب العارفین فی الکونین الا هو وما مراد العاشقین فی الدارین الا هو هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو واللہ الذی لا الہ الا هو اللہ لا الہ الا هو ونشهد ان لا الہ الا هو۔ اللہ سامنے ہو، بس ہر کام میں اللہ سامنے ہو۔ بزرگوں سے میں نے یہاں تک سنا ہے کہ بارش ہو رہی تھی تو کہا کہ جاؤ دیکھو اللہ نے ينزل من السماء، اللہ نے آسمان سے نازل کیا، اس کو دیکھ کے آؤ، بارش نازل ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ آپ نے کہا تھا بارش ہو رہی ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کیا؟ کتنی بارشیں ہمارے سامنے ہو گئی، کبھی سوچا ہی ہے؟ لیکن اللہ والوں کی تربیت دیکھیے، سورج نکلا ہوا دیکھا، کہا یا اللہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے سورج کو روشنی دی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سورج نکلا ہوا ہے۔ رات کو دیکھا، یا اللہ آپ نے چاند کا قرآن میں ذکر کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں چاند آپ نے جو ذکر کیا ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہر چیز میں میرے دوستو، اور اللہ والوں کا طریقہ، اللہ والوں کا یہ، ایک سے پوچھا ایک بزرگ نے کہ کون ہو، انہوں نے ویسے ہی پوچھا کہ کیا نام ہے وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ میں میواتی ہوں۔ تو کہنے لگے استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو بھائی، یہ کچھ نہیں ہے کہ میں کہاں کا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اور پھر فرمایا گھر کہاں ہے؟ کہ فلاں جگہ ہے۔ کہنے لگے نہیں، جس جگہ سے جنازہ نکلے وہ گھر تھوڑی ہوتا ہے، جنت میں گھر ہے، یہ بتاؤ۔ وہ کیفیت تھی ان کی، بہرحال اللہ والے ہیں۔ میرا بتانے کا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی، صبح جب نکلیں، سارے ظاہر مدرسے کے طالب علم نہیں ہیں، سارے مدرسے میں پڑھانے والے نہیں ہیں، سارے علماء نہیں ہیں، سارے قراء نہیں ہیں، سارے محدثین نہیں ہیں، سارے دین کا کام کرنے والے نہیں ہیں۔ اب جا رہے ہیں کہیں پر نوکری کرنے کے لیے، صبح کہتے ہیں کہ یا اللہ آج میں جا رہا ہوں، آپ جتنے لوگ ملیں میں آپ کی رضا کے لیے ان کا کام کروں، اے اللہ آپ اس کو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ اتنا کہنے میں اور اتنا مراقبہ کرنے میں کیا جاتا ہے میرے دوستو؟ اب یہی نوکری عبادت ہے۔ ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں، یہ کہیں یا اللہ آپ کی مخلوق کی خدمت کروں گا میں، جس درجے میں بھی ہیں، بس اللہ میرے دوستو دل میں ہونا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان اس سے کہتا ہے بزبان حال کہ تم اچانک آ گئے، تم کہتا ہے اچانک نہیں آیا میں، اور پھر کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے اچانک نہیں آئے، کیا بھیجا تم نے؟ کہنے پہلے میں نے تمہارے پاس قاصد بھیجے، نبی بھیجے تھے۔ تو کہا کہ نبی کا تو مجھے پتہ نہیں چلا۔ کہنے لگے تمہیں سفید بال دیے تھے۔ تو پھر کہتا ہے کہ سفید بالوں پہ بھی غور نہیں کیا، کہا سورج نہیں دیکھا تھا کہ وہ غروب ہو جاتا ہے، تو ایک طرح سے اس کی موت ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ نکلتا ہے تو اسے زندگی ملتی ہے، اس کو بھی نہیں دیکھ کے عقل آئی تھی، تو وہ پھنس جائے گا۔ وہ یہ باقاعدہ روایات کے حوالے سے لکھا ہے یہ میرے دوستو، یہ بزبان حال اس وقت یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم صبح و شام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، کرنے کے جو کام ہیں وہ یہ ہیں میرے دوستو۔ اس بحث میں نہ پڑیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آج ہم سب کو چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کر لیں، جو کر رہے صحیح۔ ہم تو یہ دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ ایک شخص بھی جہنم میں نہ جائے، سب جنت میں چلے جائیں۔ آپ کی جنت وسیع و عریض ہے، آپ کے خزانے بے شمار لا تعداد لامحدود ہیں، تو آپ کی جنت بھی لامحدود ہے، سب جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کی ملکیت میں، اللہ کے خزانوں میں رائی برابر بھی کمی نہیں آئے گی، سب جہنم میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی جلالت میں رائی برابر اضافہ نہیں ہوگا میرے دوستو۔ یہ جو دعا کرتے ہیں کہ نیست و نابود ہو جائیں، اللہ کسی کو نیست و نابود نہ کرے میرے دوستو، اصلاح کر کے وہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے۔ کہیں دیوار کے اوپر لکھا تھا کہ فلاں کافر، اور پھر یہ کہ مر جائے، تو ایک تیونس کے کوئی شاگرد آئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے
کہ یہ جب مر جائے گا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ میں اور آپ ہوں گے کہ یہ بغیر اس کے کیسے چلا گیا؟ کوشش تو کرتے ہیں ہم. تو بس میرے دوستو تقاضا اور اصل یہ ہے، دیکھیں جب مقصد ہوتا ہے نا سامنے، مقصد کے لیے آدمی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے. مقصد سامنے ہے، اور جب ضرورت سامنے ہوتی ہے تو ضرورت کیا ہے؟ ضرورت عام طور پہ 5 چیزیں ہیں. کپڑا پہننے کے لیے، رہنے کے لیے گھر، سواری اور کھانے پینے کی چیزیں، اجناس. یہ ہے ضرورت، اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانا چاہیے. مقصد میں آدمی کھپاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا پھل ملے گا. اور تیسری چیز ہے خواہشات. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ایک گاڑی ہو، آدمی خواہش کرے گا یہ گاڑی، فلاں گاڑی ہو جائے میرے پاس، اتنا بڑا گھر ہو جائے، یہ خواہشات ہیں. اور میرے دوستو محدثین نے لکھا ہے کہ خواہشیں پوری ہونے کی جگہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے جنت. بس اب اس کے قابل بنائے اپنے آپ کو. جس نے جنت کو جنت کے قابل اپنے آپ کو بنا لیا، میرے دوستو یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ جنت کا نمونہ پیش کر دے گی. جنت کا نمونہ ہوگی یہ دنیا ان کے لیے. کیونکہ جب وہ جنت میں جانے کی فکر کرے گا تو پھر ہر عمل پہ وہ یہ غور کرے گا کہ یہ اللہ کے لیے یا غیر اللہ کے لیے ہے. اگر اللہ کے لیے ہوگا تو کامیابی ہے، اور اگر غیر اللہ کے لیے ہے میرے دوستو تو ناکامی ہے. تو جب جنت میں جانے کی فکر ہوگی تو جھوٹ نہیں بولے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، اور پھر یہ دنیا اس کی جنت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ان راتوں کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ